السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام طلبہ و طالبات بخیر و عافیت ہوگے۔ آج ہم پھر حاضر ہوئے ہیں قاعدے کی ایک نئی کلاس کے ساتھ۔ تو چلیے ہم بلا کسی تاخیر کے کلاس کو شروع کر لیتے ہیں۔ پڑھنا شروع کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے کے اسباق میں آپ کو حروف مدہ کا بیان پڑھایا گیا تھا۔ آپ کو بتایا گیا تھا کہ حروف مدہ 3 ہیں: الف مدہ، یا مدہ اور واو مدہ۔ حروف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ اب جو آپ کے سامنے قاعدہ آیا ہے، یہ کھڑا زبر، کھڑا زیر اور الٹا پیش۔ یہ جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ کھڑا زبر ہے، اور اگر یہی نیچے آ جائے تو یہ کھڑا زیر کہلاتا ہے، اور یہ جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے اس کو الٹا پیش بولتے ہیں۔ تو یہ کھڑا زبر، کھڑا زیر اور الٹا پیش۔ بعض لوگ اس کو کھڑی زیر بھی بولتے ہیں، وہ بھی بول سکتے ہیں۔ تو نیچے کیا لکھا ہوا ہے پڑھیے: کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش۔ ان تینوں کو بھی حروف مدہ کی طرح تھوڑا کھینچ کر پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف کے، جیسے با کھڑا زبر با برابر ہے با الف زبر با کے۔ اب اس کے اندر انہوں نے کیا کہنا چاہا ہے؟ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جیسے آپ کو پڑھایا گیا تھا الف مدہ، تو جس طریقے سے الف مدہ کی آواز ہوتی ہے اسی طریقے سے کھڑا زبر کی آواز ہوتی ہے۔ جیسے با کھڑا زبر با، اسی طریقے سے با الف زبر با، ایسی تا کھڑا زبر تا، ایسی تا الف زبر تا۔ تو با کھڑا زبر با برابر ہے با الف زبر با کے، یعنی یہ کہہ لیجئے کھڑا زبر الف مدہ کے بالمقابل ہوتا ہے، یعنی الف مدہ کی طرح ہوتا ہے۔ کھڑا زیر یا مدہ کے برابر ہوتی ہے، اور الٹا پیش جو ہے واو مدہ کے برابر ہوتا ہے۔ تو اس کی تھوڑی بہت جو ہے ہم پریکٹس دیکھ لیتے ہیں۔ حمزہ کھڑا زبر آ، با کھڑا زبر با، تا کھڑا زبر تا، ثا کھڑا زبر ثا، جیم کھڑا زبر جا، حا کھڑا زبر حا، خو کھڑا زبر خو، دال کھڑا زبر دا، ذال کھڑا زبر ذا، رو کھڑا زبر رو، زا کھڑا زبر زا، سین کھڑا زبر سا، شین کھڑا زبر شا، صاد کھڑا زبر صو، ضاد کھڑا زبر ضو، طا کھڑا زبر طو، ظا کھڑا زبر ظو، عین کھڑا زبر عا، غین کھڑا زبر غو، فا کھڑا زبر فا، قاف کھڑا زبر قو، کاف کھڑا زبر کا، لام کھڑا زبر لا، میم کھڑا زبر ما، نون کھڑا زبر نا، واو کھڑا زبر وا، ہا کھڑا زبر ہا، حمزہ کھڑا زبر آ، یا کھڑا زبر یا، یا کھڑا زبر یا۔ اب جو نیچے کی مشق ہے اس کو ہم ایک مرتبہ دیکھ لیتے ہیں دھیان سے۔ حمزہ کھڑا زبر آ، دال زبر دا، آدا میم زبر ما، آدم۔ حمزہ پہ کھڑا زبر ہے، اس وجہ سے یہ کھینچ کر پڑھا جا رہا ہے، اور دال پر زبر کی حرکت ہے، میم پر زبر کی حرکت ہے، اور آپ کو بتایا گیا تھا کہ زبر زیر پیش جو یہ تینوں حرکتیں ہیں یہ کھینچ کر نہیں پڑھی جاتی ہیں۔ آدم، حمزہ کھڑا زبر آ، میم زبر ما، آم، نون زبر نا، آمنا۔ حمزہ پر بھی کھڑا زبر ہے، اور اس کے بعد میم پر زبر کی حرکت ہے، نون پر زبر کی حرکت ہے، اسی وجہ سے یہ دونوں نہیں کھینچیں گے، اور حمزہ کھڑا زبر آ کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ آمنا، میم کھڑا زبر ما، لام زیر لی، مالی، کاف زیر کی، مالی کی، میم کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میم پر کھڑا زبر ہے
اور لام کے نیچے زیر کی حرکت ہے اور کاف کے نیچے زیر کی حرکت ہے، یہ دونوں کھینچ کے نہیں پڑھے جائیں گے، اس لیے کہ حرکت والے حرف کو جلدی پڑھتے ہیں۔ مالکی، حمزہ زبر ا، با زبر با، ابا، واو کھڑا زبر وا، ابا وا، ہا پیش ہو، ابا واہو۔ حمزہ اور با کھینچ کے نہیں پڑھے جائیں گے کیونکہ ان پر زبر کی حرکت ہے اور حرکت والے حرف کو جلدی پڑھتے ہیں۔ واو پر کھڑا زبر ہے، یہ کھینچ کے پڑھا جائے گا، اور ہا پر پیش کی حرکت ہے تو یہ بھی کھینچ کے نہیں پڑھا جائے گا۔ ابا واہو۔ آگے دیکھیے، سین زبر سا، میم کھڑا زبر ما، سما، واو کھڑا زبر وا، سماوا، تا زیر تی، سماواتی۔ سین نہیں کھینچے گا، میم کھینچے گا، واو کھینچے گا اور تا نہیں کھینچے گا۔ کیوں نہیں کھینچے گا وہ آپ کو اوپر بتا دیا گیا ہے۔ سماواتی، غین کھڑا زبر غا، واو یا زیر وی، غاوی، نون زبر نا، غاوین۔ غین پر کھڑا زبر ہے اور یہ واو مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے واو کے نیچے زیر ہے، اس وجہ سے یہ یا مدہ ہوگی، اور نون پہ خالی زبر ہے، اس وجہ سے یہ کھینچ کر نہیں پڑھا جائے گا۔ غاوین، یا کھڑا زبر یا، صاد کھڑا زبر صا، یا صا، لام زیر لی، یا صالی، حا پیش حو، یا صالح۔ یا کھینچ کے پڑھا جائے گا کیونکہ کھڑا زبر ہے، صاد کھینچ کے پڑھا جائے گا کیونکہ کھڑا زبر ہے، لام کے نیچے زیر کی حرکت ہے اور حرکت والے حرف کو جلدی پڑھیں گے۔ ہا کے اوپر خالی پیش ہے، حرکت والے یہ پیش کی حرکت ہے تو ہا بھی کھینچ کے نہیں پڑھا جائے گا۔ یا صالح، حمزہ زیر ای، لام کھڑا زبر لا، الہ، ہا پیش ہو، الہ، نون الف زبر نا، الہنا۔ حمزہ کھینچ کے نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ اس کے نیچے زیر کی حرکت ہے۔ لام کھینچ کے پڑھا جائے گا کیونکہ لام پہ کھڑا زبر ہے، اور ہا نہیں کھینچے گا اس لیے کہ ہا پر پیش کی حرکت ہے اور حرکت والے حرف کو جلدی پڑھتے ہیں۔ نون الف زبر نا، اس میں الف مدہ کا قاعدہ ہو رہا، الف سے پہلے نون پر زبر آیا ہوا ہے، اسی وجہ سے ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ الہنا، نیچے دیکھیے، ہا کھڑا زبر ہا، ذال الف زبر ذا، ہاذا۔ یہ دونوں کھینچیں گے، کیوں کھینچیں گے آپ اپنے آپ سے خود سوال کیجئے۔ کاف زیر کی، تا کھڑا زبر تا، کتا، با پیش بو، کتاب۔ اس کے اندر کاف نہیں کھینچے گا، کیوں نہیں کھینچے گا اب آپ کو اوپر سمجھا دیا گیا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ زبر زیر پیش کی جو حرکت ہوتی ہے کھینچ کے نہیں پڑھی جاتی ہے۔ تا کھینچ کے پڑھا جائے گا کیونکہ اس پہ کھڑا زبر ہے، اور با بھی نہیں کھینچے گا۔ کتاب، را زیر ری، سین کھڑا زبر سا، ریسا، لام کھڑا زبر لا، رسالہ، تا زیر تی، رسالاتی۔ را نہیں کھینچے گا، سین پہ کھڑا زبر ہے کھینچے گا، لام پر کھڑا زبر ہے کھینچ کر پڑھا جائے گا، اور تاپ کے نیچے زیر کی حرکت ہے نہیں کھینچے گا، رسالاتی۔ اور آخر والا، ذال کھڑا زبر ذا، لام زیر لی، ذالی، کاف زبر کا، ذالکا۔ ذال کھینچے گا، کھڑا زبر ہے، لام نہیں کھینچے گا، کاف نہیں کھینچے گا۔ یہاں سے رواں پڑھ لیجئے، آدم، آمنا، مالکی، ابواہ، سماواتی۔ میم اور واو کھینچ کے پڑھ جائیں گے، سماواتی، غاوین، یا صالح، یا اور صاد کھینچیں گے، الہنا۔ دوبارہ بولیے، الہنا، ھذا کتاب، رسالاتی، ذالک۔ یہی جو ہے آج آپ کا سبق ہے، اس کی ہی آپ کو پورے صفحے کی پریکٹس کرنی ہے۔ ملتے ہیں آپ سے ایک نئی کلاس کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔